تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے رہیں، اور آپ دیکھیں کہ تدفین کے وقت کے لیے ہم اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو پہلے سے بتائیں کہ میرا جنازے کے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا پورا اہتمام کرنا ہے۔ اب دیکھیں کیا زبردست، وہ اپنی سہیلی کو اس وقت وصیت کر رہی ہیں کہ سوائے میرے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کسی اور سے میرے غسل میں مدد نہیں لینی۔ اور ہمارے ہاں کیا پرابلم ہوتی ہے، ہمارے ہاں ادھر عورت مرتی ہے ادھر کہتے ہیں اس کا شوہر غیر محرم ہوگا۔ خانگی کی بات ہوتی ہے کہ یہ دونوں سہیلیاں ہیں اور سہیلی کو کہا جا رہا ہے کہ میرے شوہر کو میرے غسل میں مدد کروانا اور کسی کو نہ کروانا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا یا بنت رسول، اب دیکھیں یہ ڈولی کی چارپائی کہاں سے آئی، اب آپ غور سے سنیں، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حبش میں دیکھا، حبشہ میں تھی نا، میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر، یعنی اب اور تو کچھ بھی نہیں تھا تو چاروں طرف وہ چارپائی کے شاخیں باندھ کر ایک ڈولے کی صورت بنا لیتے ہیں، جیسے ڈولی نہیں ہوتی، انہوں نے کہا درخت کی شاخیں باندھ کے پتے وتے لگائیں گے، ایک ڈولے کی صورت بنا لیتے ہیں، اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کہاں سے آیا تھا؟ حبشہ سے، حبشہ سے۔ اور دیکھیں سیکھ کر کون آ رہی ہے، کتنی زبردست، حضرت اسماء بنت امیس۔ تو اب کیا انہوں نے کہا کہ ایک ڈولے کی صورت بنا لیتے، اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی چند شاخیں منگوائی، اسی ٹائم ہی منگوا لی، ان کو اندازہ تھا کہ ان کی وفات کا وقت قریب ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ فوت ہونے کے بعد شور شرابہ مچایا جائے، اگر مریض اس طرح کا نظر آ رہا ہے تو پہلے سے بندوبست کر لینے میں کوئی قباحت نہیں، مریض تندرست ہو جائے نور اللہ نور، اور اگر فوت ہو جائے تو ہمیں ایک دم سے مسئلہ نہ ہو۔ پھر انہوں نے کھجور کی چند شاخیں منگوائی، انہیں جوڑا، پھر ان پر کپڑا تان کر سیدہ بطول کو دکھایا کہ جنازہ تمہارا میں ایسے لے کر جاؤں گی۔ دیکھیں مریض اپنی وصیت کر رہا ہے، یعنی جب کبھی کوئی آپ کو وصیت کرے تو اس کے سامنے اس وصیت کا کچھ حصہ کر کے بھی دکھا دے کہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے خوشی خوشی جائے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو انہوں نے کی۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان کو دکھایا، انہوں نے پسند کیا، اور بعد وفات ان کا جنازہ اسی طریقے سے اٹھایا گیا کہ چاروں طرف وہ ڈولی تھی، پھر اس پہ چادر تان دی گئی، اور جیسے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ سعدیہ کو بھی جزائے خیر دے کہ ماشاءاللہ جو آپ کفن وغیرہ کاٹتی ہیں، بناتی ہیں اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے بڑی ڈولی کی چادر ہوتی ہے، آپ کو باہر سے یہ نہیں ملتی، تو وہ ڈولی کے اوپر پوری کور ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہاں سے آیا، ہم نے اپنے طور سے نہیں نکالا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ اسی طرح کیا گیا تھا، اور جب صحابہ نے اس کو اپرووڈ کر دیا تو اٹ مینز کہ یہ اپرووڈ چیز ہے جو کہ ڈولی کی چادر ہم ساتھ رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح محدث ابن جوزی اور بعض دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی میت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت امیس، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام رافع غسل دیا تھا۔ تو یہ تھیں وہ تین لوگ تھے، حضرت علی، اور آپ دیکھیں ایک جنہوں نے غسل میت دیا ان کو معلوم ہے کہ ایک اکیلی عورت کام نہیں کر سکتی، تو آپ دیکھیں شوہر ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ کون سا نکاح ٹوٹا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ علم بلند کر دیتے کہ نکاح ٹوٹ گیا، شکل بھی نہیں دیکھنے دیتے۔ سن 13 ہجری میں، اس وقت یہ کن کی بیوی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ تو سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ ایک اور کام دیکھیں حضرت اسماء، اور میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ آج ہم کفن دفن کے بارے میں بہت کچھ سیکھیں گے، تو ابھی تک ہم نے کتنی احادیث سیکھ لی، اب دیکھیں یہ کیا کر رہی ہیں۔ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو وفات سے پہلے انہوں نے وصیت کیا کی، اپنی بیوی کے اوپر ان کو اتنا کانفیڈنس کہ انہوں نے وصیت کی کہ ان کی میت کو اسماء غسل دیں گی۔ شوہر کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ بیوی کے لیے کہہ کے جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں ایسا کوئی رواج ہی نہیں ہے، آدمی لے جاتے ہیں، بیوی کو بھی مت دکھاؤ، شوہر مت دکھاؤ، شوہر کو بیوی نہ دکھاؤ، دونوں کے دیکھنے سے کم از کم اور کچھ نہیں تو ایک دوسرے کی تسلی تو ہو جاتی ہے کہ میں نے خود نہلایا، خود کفنایا اور خود ان کو میں لے کر گیا۔ تو آپ دیکھیں ان کی میت کو اسماء غسل دیں، چنانچہ حضرت اسماء نے انہی کے مطابق عمل کیا۔ تو ایک اور نقطہ ہمارے پاس کیا آ گیا کہ شوہر کی وفات پر بیوی غسل دے سکتی ہے، بیوی کی وفات پر شوہر کا غسل دینا پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو مرد ہوتا ہے اس کو اپنے جذبات پر اتنا قابو نہیں ہوتا جتنا عورت کے جذبات میں قابو ہوتا ہے، اس لیے مرد کا عورت کو غسل دینا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن جہاں مجبوری ہوگی، جیسے حضرت
अली मुर्तजा का हमने अभी देख लिया कि हजरत फातिमा तुज ज़हरा के लिए वो खड़े हुए पानी दे रहे थे, या जो भी इन दोनों औरतों की हेल्प कर रहे थे, उन्होंने खुद हेल्प की। ठीक है, एक दफा मुझे जापान से कॉल आई और वहां पर दो बच्चियां फूट फूट के रो रही हैं कि वो कहती हैं कि हमारी वालदा की डेथ हुई हुई है, रात से डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस कमरे में डेड बॉडी है हमने उस कमरे में झांक के नहीं देखा क्योंकि हमें डर लगता है, और दूर दूर तक रात से हमारी वालदा फोत हुई है, दूर दूर तक, यहाँ कई मीलों दूर तक कोई मुसलमान नहीं है। हमें ये कहा जा रहा है कि डेड बॉडी जमा करवा दें गवर्नमेंट के पास, तो आप देखें कि फिर हमारी वालदा तो उनके हाथों में बेपर्दा हो जाएंगी। आप यकीन जाने कि उसके बाद हमने पाकिस्तान से, मैं उनको साथ साथ बताती रही, उन दिनों में वीडियो कॉल्स वगैरह का इतना नहीं था रिवाज, बहुत पहले की बात है, और मैं उनको बताती रही, और वो हाथ ना लगाएं, वो चीखें मारे, उधर से चीखों की आवाजें आए। अब आई डोंट नो उन्होंने कैसा नहीं लाया होगा क्योंकि वीडियो कॉल तो नहीं थी, लेकिन उनका रोना नहीं खत्म हो रहा था। तो भाई अपनी बच्चियों को खड़ा करें, उनको बच्चा ना बनाएं, अपनी बच्चियों को खड़ा करें। डरने की जरूरत क्या है? जो फोत होता है वो भी आप और मैं ही है ना, जिंदगी में भी आप और मैं थे और फोदगी पर भी। तो अपनी बच्चियों को जरूर खड़ा करें ताकि कल को अगर जरूरत पड़े तो हम, हमारे लिए हमारे अपने बच्चे ही काफी हों। सब ये तरीके सीखें और हम सबको आना चाहिए, और घर घर में एक एक शख्स को आना चाहिए, और मुर्दे से डरने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। तो मुझे एक्टिंग ही लगती है और कुछ भी नहीं है, कोई मुर्दे से डरने की जरूरत नहीं। वो बेचारा पड़ा, वो बेचारा अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, आपके लिए क्या करे। आगे देखते हैं कि हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा के यहाँ हजरत अली मुर्तजा के एक बेटा था, हजरत याहिया, वो पैदा हुए थे। सन 38 हिजरी में हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा के जवान फर्जंद मोहम्मद बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु मिस्र में कत्ल हुए, और उनके मुखालिफिन ने उनकी लाश को गधे के खाल में डालकर उसको जला दिया। ये हजरत अस्मा बिनते उमैस की जिंदगी में हुआ। हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा ने ये रूह फरसा खबर सुनी तो सख्ते में आ गई, लेकिन नहायत सब्र और शुक्र से काम लिया और मुसल्ला बिछाकर इबादत में मसरूफ हो गई। तो एक और नुक्ता देखें, जो जबरदस्त खवातीन होंगी वो इतनी खौफनाक फौतगी पर भी जजा फजा करने के बजाय वो क्या करेंगी? अल्लाह के सामने सब्र और शुक्र और मुसल्ला बिछाकर इबादत करें। दिल को सुकून नहीं आ रहा तो 2 रकात नमाज नफल पढ़ लें इंशाअल्लाह ताला। तो ये थी, अभी तो ये समरी आई है, अभी तो इनका इन डिटेल हल्का फुल्का आएगा तो वो हमें मिलेगा, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर की नमाज, क्योंकि इन सहाबियात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज थी, तो हम नमाज पढ़ते